بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، زندگی حسن اخلاق سے چلتی ہے، میٹھی بول سے چلتی ہے۔ میری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کر کھلایا کرتے تھے، اظہار عشق کیا کرتے تھے۔ ان کو شروع میں آٹا گون کر دیا کرتے تھے۔ عرب گوشت کی بڑی بڑی بوٹیاں پکا کر کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی کو آدھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بوٹی کو اٹھا کر وہی سے نوش فرماتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا کرتے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی کر توڑا بچا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہی سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے، تو یہاں تک دلداری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی ہونے لگی ہے، میرے خاوند کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر پھوڑی نکل آئی اور پھوڑی میں پیپ جمع ہو جائی اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں سے دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خاوند کے حق کو ادا نہیں کیا۔ ناظرین، لائف کو بیلنس کیا میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے اور کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ سب میری نبی کے اخلاق ہے۔ برداشت کرنا سیکھ لے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ سارے اخلاق کو جمع کرے، ایک لفظ میں تو برداشت بنتا ہے، اور شریعت میں اسی کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیجئے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی خاوند کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی ماں باپ اولاد کی شکایت کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، شکایتوں سے بھرا پڑا ہے جہاں، آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لے۔ صبر آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ صبر آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا جو ستاتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، اللہ کی قسم آپ ایسے طاقت بنوں گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ سب سے مشکل راستہ خاوند اور بیوی ہے۔ سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہے، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہے۔ ناظرین، خاوند اور بیوی کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے، پوری صورت اتاری ہے، چونکہ اس رشتے کی اہمیت، نزاکت اور کمزوری ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خاوند اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں، میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات نازل فرمائے۔ میری نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کر چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جہاد کا سفر کاروباری سفر نہیں ہے۔ اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو، سب نے سواریاں کس لی، سامان کس لیا۔ جو ہی چلنے کا حکم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار گم ہونے کی خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو کوچ کرنے سے روک لیا اور ہار ڈھونڈنے لگے۔ ناظرین، رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ لی گئی اور پانی ختم ہو گیا اور صبح کے وضو کے لیے نہ بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہ کہا، اور صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہاں پنس گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب ڈانٹ پلائی اور واپس چلے گئے۔ صبح کے وقت جب نماز کے لیے وضو کرنا چاہا تو پانی کی غیر موجودگی کی وجہ سے تمام صحابہ پریشان تھے، تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ ہار نہ ملا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہار نہیں ملتا، بس قافلے کو چلنے کا حکم فرمائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی اٹھی تو ہار اس کے نیچے سے ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بات مانی۔ اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ ہے، یعنی قاب قوسین او ادنیٰ آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں نہ کہا۔ میرے نبی نے کہا، آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ فرمایا، جی ہاں لگاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دلجوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہو۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ پھر وہ غائب ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے کہا، جی اللہ کے نبی۔ تو دوڑ لگائی، تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ ہمارے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد کہے کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے تو کہتے ہیں تیری ماں کہاں گئی؟ تو بھائی، ماں کا اور رشتہ ہے، بیوی کا اور رشتہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب